جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے اور جیرے صدا پردے درود نبی تے جیرے صدا پردے درود نبی تے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے جنت چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمی ساڑے آمینہ دے لال ہونگے اور یو سے پاسے رحمت رسول ہوئے گی الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر الصلاة والسلام علی سید الخلق والامر لا یخلق نبی ولا رسول بعد ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه الصلاة والسلام علی سید انبیائه وسند اولیائه وآبابه المعارضین لآدائه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و عنبت میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین صدر محفل زینت محفل پیر طریقت و رابر شریعت عالمی مبلغ اسلام رشتہ عشق رسول فناف شیخ حضرت قبلہ الحاج پیر خواجہ صوفی محمد اسد صاحب نقشبندی مجددی اسلمی دامت برکاتم العالیہ وحفظہ اللہ تعالی جمیع صوفیاء کرام خلفاء اعظام پیکر اخلاص و محبت نوجوان فاضل حضرت علامہ مولانا علی نور حسین صاحب دامت برکاتم العالیہ آج کی عظیم الشان محفل آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت قبلہ پیر صاحب آبشاد پور شریف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک محفل کا عنوان رکھا کرتے اور آج تک یہ وہی عنوان چل رہا ہے اور اس عنوان نے اور ان محافل نے نہ صرف یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ جس چیز سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ زمین پہ باقی رہتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے برقرار رہتی ہے تو لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں وہ نظام وہ سسٹم وہ سلسلہ پہ چلتا رہتا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض آج کی محفل پاک اس کا عنوان ہمارے میزبان مکرم صوفی با صفا کشتہ عشق رسول فناف شیخ حضرت بلا صوفی غلام حسین صاحب اللہ انہیں دارین کی عزت عطا فرمائے میں یہاں بطور خاص یوکے میں نوجوانوں کے چہروں پہ سرکار کی سنت کا یہ نور اور سروں پہ یہ خوبصورت ٹوپیوں کو دیکھ کے اکثر یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ
یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے کہ باپ بھی آنکھیں نکالے تو تو بھی آنکھیں نکال سکتا ہے آگے سے. اور اگر کوئی رشتہ داری بھی کوئی نہیں، تعلق داری بھی کوئی نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ یخ بستہ موسم میں یہاں جناب پبوں کلبوں میں اچھلنے والے لڑکے، کیا سبب اور کیا وجہ ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر چہرے پہ سرکار کی سنت بھی سجا لیتے ہیں، مسجدوں کے نمازی بھی بن جاتے ہیں، اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بن جاتا ہے. بس یہ پھر نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آخر کوئی تو وجہ ہے نا، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. یہاں بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی، ویسے بھی میرا مزاج انداز کوئی اسی طرح کا ہے، بس جو بات آ گئی ہم نے سرکار کا ذکر کرنا ہے، سرکار کے یاروں کا ذکر کرنا ہے، سرکار کے پیاروں کا ذکر کرنا ہے، سرکار کے دلاروں کا ذکر کرنا ہے. ہاں میں نے سب کا ذکر کر دیا. سب ان کی بات کرنی ہے کہ ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، اور حشر تک نہ لیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارج مجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور ذکر پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکی حسن والا ہمارا نبی. ہم نے تو سرکار کا ذکر کرنا ہے، اور پھر جو مصطفیٰ کریم کے قریب اور سرکار کی نسبت اور سرکار کی صحبت وہ جس انداز سے بھی ہے، وہ حضرات حسنین کریمین ہوں، کاندھوں پہ سواریاں کرنے والے ہوں، یا سرکار نے جن کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے، یا جنہوں نے سرکار کو کاندھوں پہ اٹھایا ہے، جن کے ہم سرکار دولہا بن کے گئے ہیں، یا جو دولہے بن کے سرکار کے گھر آئے ہیں. ہماری تو ساری ہی آنکھوں کے تارے ہیں. ہمیں تو سبھی سے محبت ہے، اس لیے کہ سب سرکار کو پیارے ہیں، اور ایک اپنے اپنے نظارے ہیں. کہیں سرکار دولہا بن کے جا رہے ہیں، کہیں سے سرکار دولہا بن کے کسی کے گھر آ رہے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ابھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. یہاں بہت سارے مشائخ اعظام ہیں، پیران اعظام ہیں، اچھے بڑے سنٹر ہیں، اچھے بڑے مراکز ہیں، اور ان میں کچھ احباب وہ بھی ہیں. کچھ سردی کا موسم، ویسے میری عادت نہیں ہے تقریریں ہی کرنی ہے، تھوڑی کرے زیادہ کرے، لیکن آج کی یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ٹائم مرضی کا دینا ہو نا تب تو بندہ کہتا ہے کہ آج ایک دو بس، لیکن ٹائم یہاں آپ لوگ دیتے ہیں نا، ہم تو نہیں دیتے. یہاں علماء سے ٹائم لیا نہیں جاتا، دیا جاتا ہے. ظاہر ہے مصروفیات ہے، تو میرے خیال ہے یہ تیسرا کہ چوتھا بیان ہے، یہ 1-2 منٹ میں کچھ آواز میں ذرا بہتری آ جائے گی. ابتدا میں ذرا ہوتا ہے ایسے تھوڑا قوالوں کی طرح 2-2 3-3 آوازیں بھی بعض اوقات نکلتی ہیں، اوپر سے موسم کی سردی بھی ہے، لیکن میں نے خطاب بھی کو لمبا نہیں کرنا، بالکل خطاب ہو رہا ہے، بس یہی خطاب ہے. اب چند منٹوں کے بعد میں نے گفتگو کو سمیٹ دینا ہے. وہاں بیٹھے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہیرا میں، غار ہیرا میں سرکار محو اعتکاف ہے، وہی آتی ہے، اور میرے آقا کو حکم ہوا نبوت کے اعلان کا، سرکار نے اظہار نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ چاند کو اس وقت نہیں، توجہ ہے، اس دن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ چاند کو اتارا جائے، سورج کو موڑا جائے، کوئی اور خارجی معجزہ سرکار نے باہر سے پیش نہیں کیا. پہاڑ کے دامن میں جمع کر کے قریش سے کہا، قریش مجھے دیکھو. میں بڑا نتیجہ دینا چاہتا ہوں اور بڑی ایمان افروز بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا اے قریش مجھے دیکھو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو ابھی تم پہ حملہ آور ہو جائے گا، بتاؤ مانو گے؟ بتاؤ یہ بات مانو گے میری؟ یہ بات ہاں آپ نے بات سنی ہے. میں اس سے جو نقطہ اور پوائنٹرز کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکہ میں گزارے، اور وہ 40 سال سرکار کا بچپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، بڑھاپے کی سڑکوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جلوت بھی سامنے، خلوت بھی سامنے، نشست و برخاست بھی ہے، اوڑھنا بچھانا بھی ہے، معاملات بھی ہے، تجارت بھی ہے، تعلقات بھی ہے، ہر طرح کی زندگی سرکار کی اہل مکہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے.
فرمایا میں کہوں کہ آ رہا ہے مانو گے؟ کہنے لگے ضرور مان جائیں گے، ضرور مان جائیں گے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ اے محمد ہم نے تجھے دیکھا ہے، تیری مثال ہی کوئی نہیں، تو بے مثال ہے، تو جو کہتا ہے وہ حق ہے، اور جو کہہ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، جو تو کہتا ہے ہوتا ہی وہی ہے۔ یہاں میں بلا تفصیل بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں حضرت پیر صاحب شادپور شریف یہاں تشریف فرما ہوئے، بر صغیر سے یو کے میں، برطانیہ میں اور یورپ میں آئے، واضح و نصیحت زیادہ نہیں کی، خود کو پیش کیا سرکار کی سنت کو، خود کو پیش کیا، دوسرے کو بدلنے کا حکم نہیں دیا، خود سرکار کی سنت کے مطابق اپنا اور مشورہ بنا کے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا۔ گزشتہ کوئی غالباً 1-1.5 ہفتے کی بات ہے، لوٹن جا رہے تھے یہاں کے ہمارے بریڈ فورڈ کے ایک صوفی صاحب، راستے میں جو کہ کافی لمبا سفر تھا، تو میں نے کہا حضرت کی کوئی یادیں، کوئی باتیں، کوئی آپ کا بڑا ٹائم گزرا ہے، آپ اولین لوگوں میں سے ہیں، بزرگ تھے، کہنے لگے جی اپنی سناؤں یا دوسری سناؤں؟ میں نے کہا سفر بڑا لمبا ہے، جتنی آتی ہے ساری سناؤں، سفر کافی ہے جو آتی ہے۔ انہوں نے ایک بات جس نے مجھے متاثر کیا، ویسے تو ساری آج صوفی اکرم صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ایک دوست، ایک تو ہمارے سنگی تھے، ان کا ایک بھائی ویسے اچھا انسان تھا، کوئی برا آدمی نہیں تھا، لیکن نماز روزہ یا پابندی یا عبادات وغیرہ اس طرح کی ان کا کوئی ایسا ماحول مزاج نہیں ہے۔ آج انہوں نے اپنے بارے میں شاید یہ بات کہی، کہنے لگے چلتے چلتے ایک موقع ایسا آیا کہ وہاں محفل ہے اور مجھے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کو کہا گیا، یا ان دوست کو، صاحب کو، وہ صاحب کہنے لگے کہ جناب باقی ٹھیک ہے، مرید ہو جاؤں گا، لیکن آپ مجھے داڑھی رکھنے کا نہیں کہیں گے، آپ نہیں کہیں گے کہ داڑھی رکھو۔ اب حضرت نے دیکھے نا، یہ بڑی بلا کی بات ہے، میں نے اس سے بڑا لطف لیا ہے۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھوں جنت مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کلمہ پڑھ جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد کہتا ہے چور ہوں، ڈاکو ہوں، شرابی ہوں، زانی ہوں، بہت برا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کفر کے گناہ اسلام کی برکت سے مٹ جائیں گے، اس کے بعد گناہ نہ کرنا۔ عرض کی آقا گناہ تو پہلے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوٹتے نہیں ہیں، رہ نہیں سکتا۔ پھر سرکار نے حکیمانہ انداز میں بات کی، حکمت اور دانائی پہ مبنی ایک جملہ سرکار نے بولا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ بتا ان میں سے کوئی ایک چھوڑ سکتے ہو؟ اب جب کسی کو آپشن دیا جائے نا کہ بہت ساری برائیاں تجھ میں ہے، کوئی ایک چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے فوری طور پر کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چھوڑ دوں گا۔ فرمایا اللہ کے نبی سے وعدہ کر رہا ہے، کوئی سے وعدہ کر رہا ہے ایک چھوڑنے کا؟ ہاں آقا چھوڑ دوں گا۔ فرمایا پھر ایسا کر آج کے بعد جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹ نہ بولنے کا مجھ سے وعدہ کر۔ وعدہ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب میرا ایمان و وجدان کہتا ہے وہ جب گیا تو سرکار نے بھی حرم کی بارگاہ میں تو التجا کی ہوگی کہ مالک یہ دل کو کھڑا کرنا، ٹکانا اور بدلنا ربا یہ تو تیرے ہی قبضے میں ہے، میں تو انک لتہدی الی صراط مستقیم سیدھے راستے پہ لانے والا ہوں، کیفیات کو بدلنا میرے مالک تیرا کام ہے، صراط مستقیم پر منزل مقصود تک پہنچانا مالک تیرا کام ہے۔ رات ہوئی اٹھا چوری کے لیے جانے لگا نا تو پھر خیال آیا اب جس کی چوری ہوگی تو جو ہے جس کی چوری ہوگی صبح وہ سرکار کی بارگاہ میں تو جائے گا کہ جناب میری چوری ہو گئی ہے، مال نقصان ہوا ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوجی سے پوچھ لیا یہ چوری تو نے تو نہیں کی، دیکھیں نا انداز دیکھیں، یہ وہ انداز ہے جس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے کیفیات بدلتی ہیں، جس سے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ بات مختصر سی، اور میں مجھ سے وعدہ کر آج کے بعد تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ جب چوری کے لیے نکلا خیال آیا کہ سرکار نے پوچھا تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے نا، یہ تو وعدہ کیا ہے، جھوٹ نہ بولنے کا تو وعدہ کیا ہے۔ جب جھوٹ نہیں بولنا بتاؤں گا کہ میں نے ہی کیا ہے، مال میں نے چرایا ہے، تو آپ فرمائیں گے پھر واپس لے آ۔
تو مجھے جاگنے کا کیا نتیجہ ملا؟ رسوائی، ذلت، بے عزتی، ہو سکتا ہے سزا بھی ہو جائے، واپس لوٹ جاتا ہے، پھر دوسری برائی حملہ کرتی ہے، تیسرا خیال آتا ہے، چوتھی برائی کا خیال آتا ہے، یہاں تو سرکار کی وہ نگاہ نبوت کا فیضان، ایک ایک برائی سامنے آتی ہے، سرکار سے کیے وعدہ جب سامنے آتا ہے تو سرکار نے جو فرما دیا تھا کہہ دے لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ادھر حضرت صوفی صاحب فرمانے لگے، قبلہ پیر صاحب نے، آپ نے فرمایا اچھا یہ نہیں کہا ہم نہیں کہیں گے، دیکھیں نا یہ نہیں کہا، میں نے دہرائی یہ بات، یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کہیں گے، اس کی ڈیمانڈ یہ کہ آپ مجھے داڑھی رکھنے کا نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر دل میں خود ہی خیال آ جائے تو سبحان اللہ، اگر تیرا خیال تیرے دل میں خود ہی یہ بات آ جائے، کیونکہ سرکار کی سنت ہے، رخصت نہیں دی، جان نہیں چھڑائی، اس لیے کہ جس نے فقط مرید بھرتی کر کے عدد بڑھانا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاتھ دے باقی جو مرضی ہے کر، اس پہ آئی جانے۔ جس نے فقط چراغیاں لینا ہوتی ہے، جس نے فقط تعداد بڑھانا ہوتی ہے، بھائی یہ ضرورت تو سیاستدانوں کو ہے جنہوں نے ووٹ لینے ہیں کہ بندہ جیسا بھی ہے ووٹ تو ہے، لیکن طریقہ تو تصوف میں وہ کیا بولتے ہیں، کوالٹی کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ یہاں کوالٹی کی بات ہے، یہاں کوالٹی ہے، یہاں گنتی کا عدد بڑھانا مقصود نہیں ہے۔ صوفیاء کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، یہاں معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ چاند اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ وہ بلال جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرکار کا غلام بن جاتا ہے تو فاروق اعظم بھی کہتے ہیں سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر خود ہی خیال آ جائے تو پھر جناب یہ تو پھر الگ بات ہے۔ ایک مجلس میں گئے، دوسری میں گئے، تیسری میں گئے، اب ادھر دیکھیں تو یہاں بھی ماشاءاللہ اس طرح کی مکمل پوری داڑھی ہے، سرکار کی پوری سنت، ادھر نکاح پڑے تو پوری سنت والا، دائیں دیکھے تو مکمل سنت والا بیٹھا ہے، بائیں دیکھے تو پوری سرکار کی سنت چہرے پہ سجا کے بیٹھا ہے، سامنے بھی سنت سجا کے بیٹھنے والا، پیچھے نگاہ پڑے تو وہ بھی ایسا ہی۔ دل میں نظر کھلجلی سی ہونے لگی، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، فرشتے نہیں اترتے، جبریل نہیں آتا، فرشتے اتر کے نہیں ایسا کرتے، یہی وہ کیفیات ہوتی ہیں، اندر ایک چنگاری وہ بھانگڑ بننے لگتی ہے، وہ دل کی دنیا میں ایسا ہی انقلاب آتا ہے۔ اور آپ نے یہ سمجھا کہ جس طرح عمران خان انقلاب لانے کی باتیں کر رہا ہے اس طرح آتا ہے، صوفیاء اس طرح کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یا جس طرح ملکوں میں انقلاب آتے ہیں کہ پہلے ان کی حکومت تھی، اب ووٹ ان کو پڑے یہ آ گئے اور بوٹوں والے انہوں نے سب کو دھکیل کے ادھر کر دیا۔ تصوف میں تو ایسا نہیں ہوتا، تصوف میں یوں ہی ہوتا ہے، ایک مجلس میں گیا، دوسری میں گیا، نگاہ پڑی، محبت ہوئی، آنکھیں دو چار ہوئی، دل کی کیفیات میں ایک چینج، ایک تبدیلی آنے لگی، اور اس لیے کہ یہ تو ہے ہی وہ نگاہوں کا فیضان کہ جناب صدیق اکبر یہی تو کہا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری تو خواہش ہی یہ ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، نگاہ ابو بکر کی ہو، بس یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی۔ کہتے ہیں 3-4 مجلسوں کے بعد ہم پھر جب ایک غیر محفل میں تو خط کروایا ہوا چھوٹی چھوٹی حضرت نے جب نگاہ پڑی دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور آج بھی میں کسی کی، بہت سارے حضرات ہم سبھی کو جانتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے، مساجد بنانے میں اور بہت سارے حضرات نے کردار ادا کیے، لیکن مساجد کو آباد کرنے میں حضرت خواجہ پیر صوفی محمد اسلم نقشبندی دامت برکات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہر مسجد کے 2 4 5 7 10 نوازی، یہ 4 کونوں والی ٹوپیاں اور پوری
داڑھی کے ساتھ ہر نماز میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ اور پھر دیکھو حضرت قبلہ پیر صوفی محمد اصغر صاحب حفظہ اللہ تعالی، دوسری طرف دیکھیں تو ایک کونے میں ایک اور صوفی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ایک اور مرد درویش بیٹھا ہے، اس علاقہ میں دیکھیں تو ایک اور بیٹھا ہے۔ یہ اس بڑے باغ کے، اس بڑے گلشن کے مختلف پودے علاقوں میں لگا دیے، اب اس لیے کہ یہ سلسلہ پھر اور بڑھنے لگا۔ آج کسی بھی علاقہ میں جائیں شاد پوری رنگ اور فیضان الگ نظر آ جائے، الگ نظر آ جائے۔ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں اور پورے وثوق و اعتماد سے یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک الحمدللہ اہل سنت کے علماء، مشائخ، صوفیاء اور آستانوں کی گرفت مضبوط تھی، بد عقیدگی بھی نہیں تھی، اتنی بد عملی بھی نہیں تھی۔ بد عقیدگی اور بد عملی نے اس وقت زور پکڑا جب بیٹا ہے نا، پیر صاحب کا بیٹا تو بیٹا ہی ہوگا، اور خلافت ادھر دائیں بائیں جائیں گے تو پھر مرید تو بانٹے جائیں گے، وہ خلافت لے جائیں گے۔ اب پتہ ہے بیٹے میں وہ علیگت نہیں ہے، اس کو تو ٹھڈے مار مار کے نماز کے لیے اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ فلاں صوفی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے 6 مہینے رات عشاء کے وضو کے ساتھ ہی فجر بھی پڑھتے ہو۔ لوگ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، تو ایک اوور لوڈ طبقہ ہے قبلہ حضرات، ایک اوور لوڈ طبقہ، وہ جی تہجد کے لیے تو سونا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہمارے صوفی ایسے بھی ہوتے ہیں جو سو بھی لیتے ہیں وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے، فقہاء نے مسئلہ بیان کیا، اگر ایک بندہ 2 سالوں یا 4 سالوں بیٹھے بغیر دیکھ بغیر آسرے کے بیٹھا سو جائے خراٹے دیتا رہے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو پتہ ہے قیام میں بندہ کھڑا کھڑا سو جائے گرے نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، رکوع میں بندہ سو جائے گرے نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا، سجدے میں بندہ سو جائے گرے نہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ آج پکا مسئلہ بتا رہا۔ تو جن لوگوں نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے اور جن کی اللہ سے لو لگ جاتی ہے وہ پھر پرسینٹے تھوڑے مارتے ہیں۔ عشق جنوں دی ہڈی رچیا، عشق جنوں دی ہڈی رچیا، رونا کم نہ ہاں، ملدے بھی روندے بچھڑے بھی روندے تو روندے ٹردے راہ۔ وہ پھر کروٹیں نہیں ہوتی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ تو راتیں اس انداز سے گزارتے ہیں۔ اور جو تہجد کے لیے اگر سونا، یہ ایک مسئلہ بھی بیان ہو گیا نا، تہجد کے لیے اگر سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایسی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کی تپش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا سا جھٹکا دے دیتے ہیں۔ اور یہ کھانا اور سونا، اس کو تو جتنا بڑھاتے جاؤ لسی اور لڑائی کی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لسی کو جتنا چاہے بڑھا لے، لڑائی کو بھی جتنا چاہے بڑھا لے، کھانے کو جتنا چاہے بڑھا لے، جتنا چاہے گھٹا لے، نیند کو جتنا چاہے بڑھا لے، جتنا چاہے گھٹا لے۔ اب جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں وہ کھاتے بھی اس طرح نہیں ہیں، سوتے بھی اس طرح نہیں ہیں۔ جب تک صوفیاء کرام کی وہ گرفت تھی، جو صحبت میں آیا، میں پورے وصول تھی، یہ جتنے صوفیاء کرام بیٹھے ہیں کبھی کسی اوور لوڈ نے ان کو کہ آئیے آئے آپ کو ذرا دین کی دعوت، یہ چہرے دیکھ کے خدا قسم اس طرح جاتے ہیں جس طرح کما جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے پتہ ہے کہ ان کے یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ بھی مذبذبین بین ذالک دیکھتے ہیں۔ بھائی کبھی کوئی کسی سے کوئی بات ہوئی ہو، میں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بات کر رہا ہوں، کبھی کوئی بات عقیدہ، اس لیے کہ میاں صاحب نے بڑی پتے کی بات کر دی ہے کہ چڑی بکری اجڑوں نکھڑے او پگیارا جوگی، جو ریوڑ سے الگ ہو جائے نا پگیار اس پہ حملہ کرتا ہے، جو ریوڑ میں ہو اور مالک کی نگہبانی میں ہو اس کے قریب کوئی پگیار نہیں آتا، کوئی شکاری نہیں آتا۔ اور پھر
جن کی حالت یہ ہو اور جو یہ کہہ رہے ہو تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جس کی نشانیاں بھی نظر آ رہی ہوں، اس کا نورانی چہرہ اور مکمل سرکار کی سنت سے داڑھی سے سجا چہرہ اور تاج 4 نقروں والا پہنا ہوا یا جس آستانے سے بھی متعلق ہے اور مطابق سنت لباس مسجدوں میں جانے والا اوور لرڈ، اس کو کیا دین سکھائے گا؟ انہوں نے کہا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ہم جائیں گے تیرے ساتھ، لیکن ایک بار ہماری نگاہ کے سامنے بھی آ کر دے۔ جب تک وہ گرفت مضبوط رہی، اللہ کے فضل و احسان سے بدعقیدگی کبھی اور آج پورے برطانیہ میں یہ وہی فیضان چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے دیکھو، اور یہاں حضرت خواجہ خواجگاہ ثانی زری زربخت خواجہ پیر صوفی محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں آ کے خود کو پیش کیا، جس کی نگاہ پڑی وہ پھر انہی کے رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ اور آگے پھر یہ صوفی اصغر صاحب، یہ تو آپ کے وہ جو ہے نا اولین خلفاء میں سے خلفاء اعظم جن کو کہا جاتا ہے، اور پہلے ہی ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر بھی سرکار کے پاس پہلی بار آئے نا، ہے جی، جو سیمپل ہوتا ہے نا، توجہ ہے، جو سیمپل ہوتا ہے نا، سیمپل کسی بھی چیز کا، پاکستان میں تو ایسا ہی ہے، اگر باقی کوئی خامی کمزوری کوئی رہ نہیں جائے، لیکن سیمپل پہ پورا زور لگایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کسی طرح کا نقص نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سیمپل بننا ہے۔ ابو بکر وہ پہلا سرکار کا یار ہے، وہ پہلا سرکار کا سسر ہے، جو خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، بڑوں میں وہ پہلا، بچوں میں حیدر پہلا، وہ بھی مثال بنا، یہ بھی مثال بنا۔ اور حیدر ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے صبغت اللہ رنگ چڑھایا، ایسا رنگ چڑھایا مثال بننا تھا۔ نمونہ سیمپل پہ پوری توجہ کی جاتی ہے، ہر طرح سے مزین کیا جاتا ہے، اور تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمان کی بات کرتی ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جس طرح ابوبکر عمر عثمان والی۔ سرکار نے ان کو اس درجے پہ پہنچا دیا، اس درجے پہ پہنچا دیا کہ اب جو کوئی انہیں دیکھے اپنے ایمان کا اگر قبلہ درست کرنا چاہتا ہے تو ابوبکر کو دیکھے، عمر کے عثمان کو دیکھے، عمر کے ایمان کو دیکھے، عثمان کے ایمان کو دیکھے، مولا کائنات کے ایمان کو دیکھے، طلحہ و زبیر کے، سعد و سعید کے، بلال حبشی کے ایمان کو دیکھے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی، محبوب لوگ دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں اللہ جی سے محبت ہے، ہاں اگر اللہ سے محبت ہے تو ہم سمپل دے دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، زبانی تو یہی بات ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کسی سنا آپ نے، کبھی کسی نے کہا ہو کہ آج کل اللہ جی کے ساتھ کوئی معاملات بہت اچھے نہیں ہیں معاذ اللہ؟ زبان سے تو کوئی نہیں ایسا کہتا، زبان سے تو ایسا کوئی، بات تو رویے کی ہے نا، بات تو طرز عمل کی ہے، تو اس کے لیے پروردگار نے فرمایا معبود کہ میری محبت کا شور مچانے والے جو ہے نا، ہم نے تجھے، تو ہمارا معبود تو ہے، آئیڈیل تو ہے، ہماری نگاہ میں تو ہے، جو مجھ سے محبت کی بات کرتا ہے وہ تیرے سامنے آئے، ہم نے تجھے آئینہ کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھا ہے، جو تیرے رنگ میں رنگا نظر آئے گا، اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں، میں بتاؤں گا یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کروں گا، یحببکم اللہ، میں محبت کروں گا۔ اور جس سے پھر اللہ محبت کرتا ہے، پھر رب فرماتا ہے اب لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈالو۔ یہ آج جو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کسی سیاسی تشہیر کا حصہ نہیں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، یہ اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ حضرت خواجہ صوفی
غلام حسین صاحب اور حضرت قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کا رشتہ ہے، یقین کا رشتہ ہے، اور یہ رشتے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ابوت کے رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، نبوت کے محبت کے رشتے آگے بڑھ جائے۔ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، اگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا حضرات گرامی، یہ آپ کے سامنے خطیب اہل سنت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حسن نقشبندی صاحب جو امیر پور سے تشریف لائے ہیں پاکستان سے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا مدلل روحانی اور وجدانی بیان فرمایا ہے، تو حضرت گرامی اب جو ہے صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ ہی جو ہے لنگر جو ہے وہ انشاءاللہ تیار ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پر چار یار مصطفیٰ پر اور شہید کربلا پر اور جملہ اولیاء پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، مریض گناہ شفا مانگتے ہیں، نہیں مانگتے ہم اکیلے ہی تجھ سے، شہنشاہ ولی انبیاء مانگتے ہیں۔ خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب علیہ السلام کی امت سے ہیں، یا اللہ پاک رضا و قبول ساڑی مولا سی تم صحیح کہاں میں کدی نہ موڑے خالی، یا اللہ پاک ساریاں طرفاں دی پھر پھرا کے تیرے نام دا واسطہ لے کے، تیرے محبوب علیہ السلام دا واسطہ لے کے، تیرے پاک بندیاں دا واسطہ لے کے، یا اللہ پاک تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے ہاں، یا اللہ پاک ساڈے پچھلے گناہ معاف کیتے جانے دا انہاں دی توفیق نہ دیتی جائے، یا اللہ پاک سے بھول جانے والی غلطیاں کرنے والے ہیں ساڈے دلاں دی خودی زنگ تار کے ہمیں یا نصیب فرما، یا اللہ پاک بے نماز و نماز، بے ذکر و ذکر، بے اولاد انہیں اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک ہمارا کام ہے تیرا نام لینا، تیرا کام ہے گرتوں کو تھام لینا، یا اللہ پاک جنہوں دوستوں دے تفعیل مجلس منعقد یا انہوں دا دین دنیا بہتر فرما، رانے والی ماری مصیبتاں تھی محفوظ فرما، یا اللہ پاک تمام حاضرین دی نیک حاجات پوریاں فرما، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما، جو کسی مصیبت پریشانی دی محبت اللہ نے مصیبتاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پاک بستی دے لوگوں نیک فرما، یا اللہ پاک خانے خدا نے صدا آباد فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔